کہ لہروں سے ڈر کر کبھی کشتی پار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ننھی چیونٹی جب ایک دانہ لے کر چلتی ہے، چڑھتی ہوئی دیواروں پر وہ 100 بار پھسلتی ہے، کیونکہ آخر کار اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی، کیونکہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آپ کی کوششوں کو ثمر آور کرنے کے لیے، آپ کو کامیابی سے ایک اور قدم نزدیک کرنے کے لیے، کامیابی سے ایک اور قدم قریب کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا ایک اور ونڈرفل سیشن۔ جی ہاں خواتین و حضرات، میں ہوں شاہد علی حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سیٹ۔ تو آج ہم تلنگانہ ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ کے دوسرے چیپٹر سے ایک اور اہم اسکول آف تھاٹ یعنی گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کیا ہے اور وہ ہمیں یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں کس طرح کس جانب ہماری توجہ متوجہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گیسٹالٹ تھیوری ہے، اس کو میکس وردمیر اس کا باوائے آدم ہے، اسے فادر آف گیسٹالٹ تھیوری کہا جاتا ہے۔ بعد میں کوہلر اور کوفکا نے اس کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ میکس وردمیر کو گیسٹالٹ تھیوری کا باوائے آدم کہا جاتا ہے۔ کوہلر اور کوفکا نے اس کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو دراصل یہ جو لفظ گیسٹالٹ ہے، گیسٹالٹ کے معنی ہیں کل کے، یعنی گیسٹالٹ تھیوری کی اگر ہم ایک سطر میں بات کریں تو گیسٹالٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم کسی چیز کا اکتساب جو کرتے ہیں وہ کل کی شکل میں کرتے ہیں، نہ کہ جز کی شکل میں۔ ہم کسی چیز کو اس کے سنگل سمال پارٹس کو لے کر ہم کسی چیز کو پرسیو نہیں کرتے، ریسیو نہیں کرتے، بلکہ ہول یعنی مکمل طور پر کسی شے کو، کسی آبجیکٹ کو، کسی بھی کانسیپٹ کو یا کسی لرننگ کو ہم جب سیکھتے ہیں تو وہ مکمل سیکھتے ہیں، نہ کہ اس کے ٹکڑوں کی شکل میں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ the whole is greater than the sum of its parts۔ تو آپ کے اسکرین پر کہا جا رہا ہے کہ the whole is greater than the sum of its parts۔ جی ہاں، تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس تھیوری کے سب سے اہم رکن یعنی کوہلر کی۔ تو کوہلر کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوہلر ایک ایسا سائنسداں ہے جس نے اپنے تجربات کے ذریعے سے وردمیر کے کام کو آگے بڑھایا اور منطقی طور پر اس نئی تھیوری یا اس نئے اسکول آف تھاٹ کی مزید اس بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کوہلر کے کنٹریبیوشنز کیا ہیں۔ تو یہ سن 1920 کی بات ہے جب جرمنی میں وولف گینگ کوہلر نامی یہ جو سائنٹسٹ ہے، یہ جانوروں کے برتاؤ پر تجربات کر رہا تھا۔ جی ہاں، خاص طور پہ چمپینزیز کے جو بیہیویئر ہے اس پر تجربات کرتے کرتے اس نے ایک نئی کوگنیٹیو تھیوری کو یا ادراکی اس نظریے کو پیش کیا کہ ہم جو سیکھتے ہیں، ہم جو مسائل کا حل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو تبدیلی آتی ہے یا جو اکتساب ہوتا ہے، دراصل وہ ایک بصیرت کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ ایک انسائٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی تھیوری کو انسائٹ فل لرننگ بھی کہا جاتا ہے یا بصیرتی اکتساب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بصیرت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ بصیرت کے ذریعے سے اس تھیوری کو اس نے کیسے پیش کیا۔ کوہلر کا جو تجربہ ہے وہ سن 1925 میں اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور اس نے وہ جو ایکسپیریمنٹس یا تجربات کیے ہیں وہ ایک چمپینزی پر کیے ہیں جس کا نام تھا سلطان۔ جی ہاں، یاد رکھیں، جو کوہلر نے تجربات کیے ہیں اس چمپینزی کا نام تھا سلطان۔ دراصل اس نے یہاں پر ایک بڑے سے کیج یا پنجرے کو تیار کیا اور اس کی چھت پر کچھ کیلے لٹکائے اور اسی پنجرے میں چند بکسے وہاں پر رکھے اور یہاں پر بہت سارے ٹرائل کرتے ہوئے یہاں پر اس سلطان نامی چمپینزی نے بہت ساری کوششیں کی، بہت بار اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تکنیکوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جو اس کے دماغ میں اس وقت آئی، لیکن دھیرے دھیرے وہ جب اس کے ماحول پر نظر ڈالتا ہے
تو وہاں پر اسے کچھ بکسے نظر آتے ہیں، کچھ باکس نظر آتے ہیں، تب وہ ایک باکس رکھ کر اس کے اوپر چڑھتا ہے اور بنانا یا کیلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب وہ اس کے فوری بعد جب وہ پہلے بکسے پر چڑھ کر کیلوں کو حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو کیلوں کی ہائٹ تھی اس کو اور بڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ 2 بکسوں کا استعمال کرتا ہے اور پھر 3 بکسوں کا استعمال کرتا ہے۔ آئیے اسی چیز کو اس تصویر کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے، یہ سلطان نامی چمپینزی ہے جو یہاں پر موجود کیلوں کو حاصل کر کے اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر کوہلر نے یہاں پر کچھ بکسے رکھے، تب کچھ اس طرح سے ان تصویروں کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سلطان نامی چمپینزی نے ان بکسوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے بالآخر ان کیلوں کو حاصل کر لیا۔ اگر ہم دوسرے ایک اور تجربہ یہاں پر کوہلر یہ کرتا ہے کہ پنجرے کے باہر کیلوں کو رکھتا ہے اور لکڑی جس کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے، بالآخر یہاں پر ایک اور اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے کوہلر نے یہ بتایا کہ یہاں پر تو چمپینزی نے بکسوں کا استعمال کر کے کیلوں کو حاصل کیا، دوسرے تجربے میں لکڑی کو لکڑی میں جوڑ کر اس نے ان کیلوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکھا آپ نے خواتین و حضرات، یہاں پر ان تجربات کے ذریعے سے اس کے خصوصیات ہمیں جاننے کو یہ ملتے ہیں کہ جو ہماری بصیرت ہے وہ اچانک کسی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے اندر ایک سوچ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ سوچ کیسا ہوگی، یہ ہماری انٹلیکچول ایبلٹی پر ڈیپینڈ ہوگی کہ جو سیکھنے والا ہے اس کی جو ایبلٹی کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں انسائٹ یا بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہمارے پریویس ایکسپیرینس یا سابقہ تجربات کی بنیاد پر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انسائٹ ہے یا ریزننگ ہے یا پرابلم سالونگ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ دراصل ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری انٹلیکچول ایبلٹی یا ہماری ادراکی نشوونما کس حد تک ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کا حل جاننے کے لیے ہمارے اندر آنے والا اچانک جو خیال ہے وہی بصیرت ہے، وہی انسائٹ ہے۔ جی ہاں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس تھیوری میں یا اس جو نظریے میں جو سٹیپس کو یا مراحل کو بیان کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ تو سٹیپس ان انسائٹ لرننگ میں کوہلر یہ محسوس کرتا ہے کہ ان چیزوں سے ہو کر گزر کر ہی ہم بصیرت یا حاصل کرتے ہیں یا اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو کوہلر بیان کرتا ہے کہ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مسئلے کی شناخت کرنا کہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کو سمجھنے کا نام انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم ہے۔ پہلے شناخت کریں، پھر اس کے بعد انالائسس کرتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے مسئلے کی فطرت یا نیچر آف دا پرابلم کیا ہے اس کو جانا جائے گا۔ پھر اگر اس کے بعد انیشیل ایفرٹس لگائے جائیں گے، ابتدائی محنت ہم کیا کریں گے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح کے میکانزم کے ذریعے سے ہم آگے بڑھائیں اس کے حل کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا، یہ ایک انکوبیشن آف آئیڈیاز والا جو اگلا مرحلہ ہے۔ دراصل انکوبیشن آف آئیڈیا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ وقت ہے جس میں ہم مسئلے کے حل کے لیے، پرابلم کے سلیوشن کے لیے کچھ وقت تک اپنے دماغ کو اس جانب راغب کرتے ہیں کہ اس کا امکانی حل کیا ہو، یعنی امکانی حل ڈھونڈنے کا جو وقت ہے یا وقفہ ہے اسے ہم انکوبیشن کہتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں جب یہ تمام چیزوں سے ہو کر ہم گزرتے ہیں تو ایک فلیش یا ایک خیال اچانک سے ہمارے ذہن میں آتا ہے جو اس مسئلے کے حل کی جانب ہمیں لے کر جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ان تمام مراحل سے گزر کر
شناخت کر کے، اسے سمجھ کر، اسے جنرلائز کر کے اور پھر اس پر غور و فکر کر کے ہمارے ذہن میں جب ہم کسی مسئلے کا امکانی حل تلاش کرتے ہیں تو فطری طور پر ہمارے ذہن میں ایک فلیش کے ذریعے سے، ایک بصیرتی اکتساب کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل اچانک سے ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کوہلر، یہی کہتا ہے گیسٹالٹ۔ جی ہاں، تو اب یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ اصولوں کی کہ وہ کیا اصول ہیں جن کے ذریعے سے گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ بتاتا ہے کہ مسئلے کا حل بصیرتی طور پر ہم کس طرح کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پرنسپلز انوالو ان انسائٹفل لرننگ۔ تو جو گیسٹالٹ سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے، ہمارا جو بصیرتی اکتساب ہے، ان چند چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے یہ لا آف فگر گراؤنڈ یا اسے لا آف کلوجر بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے نام میں ہی ایک جملہ ہے لا آف کلوجر۔ تو یہاں پر اس طرح کی جو اس لا کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کسی چیز کو یا کسی شے کو اس کے بیک گراؤنڈ کے مد نظر ریسیو کرتے ہیں، یا اگر وہ کلوز ہے اس کے ذریعے سے تو اسے ہم ریسیو کرتے ہیں یا اسے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے اگر ایک مربع ہے، اس کے بازو مستطیل ہے اور اس کے بازو مثلث ہے اور دائرہ ہے، تو یہ جو اشکال ہیں چونکہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے لا آف کلوجر۔ اگر ہم بات کریں لا آف پریگنینس کی تو یہاں پر دیکھیے پریگنینس کچھ نہیں ہے بلکہ ہم اسی وقت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں جب کوئی ٹینشن یا ڈس ایکویلیبریم ہوتا ہے سیکھنے میں۔ تو یہاں پر نفسیات کا یہ اصول دراصل یہی کہتا ہے لا آف پریگنینس کہ لرننگ کے ذریعے سے ہم اس ٹینشن کو دور کر سکتے ہیں، اس ڈس ایکویلیبریم کو دور کرتے ہوئے کسی آبجیکٹ کے تعلق سے، کسی شے کے تعلق سے ہمارا جو پرسیپشن ہے اسے کلیئر کر سکتے ہیں اور جو گیپس ہے اس کو فل کرتے ہوئے ایک مکمل لرننگ کو، ایک مکمل فگر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لا آف پریگنینس کے ذریعے سے یوں سمجھیے کہ ایک دائرہ ہے جو نامکمل ہے، تو ہم اس نامکمل دائرے کو دیکھ کر ہمارے اندر ڈس ایکویلیبریم ہوتا ہے، ایک طرح کا ٹینشن کریٹ ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس دائرے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر ڈاٹس ہے تو اسے ملا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم کسی آبجیکٹ کو یا کسی شے کو مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں۔ یہی کہتا ہے لا آف پریگنینس۔ جی ہاں، کچھ نہیں، جو ڈس ایکویلیبریم ہوگا اس کو ایکویلیبریم تک لانے کا نام ہی لا آف پریگنینس ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگلا جو اصول ہے تسلسل کا، جو یہ اصول ہے لا آف کنٹینیوٹی۔ جی ہاں، آبجیکٹس ہیونگ کنٹینیوٹی آر لرنڈ ایزیلی بیکاز دے کین ایزیلی میک اے ہول۔ تو لا آف کنٹینیوٹی یا تسلسل کا اصول یہی بتاتا ہے کہ چیزیں جب ایک ساتھ ایک ہی قطار میں رکھی جاتی ہیں تب ان کا ایک کمپلیٹ پکچر حاصل کرنا، ان کا ایک مکمل خاکہ حاصل کرتے ہوئے اسے سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کسی ایک تصویر میں اگر ہم ریاضی کے کتابوں کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک طرح کی تصویریں جو ایک ساتھ ہوتی ہیں نظر آتی ہیں، جن کے ذریعے سے آپ ان کا کانسیپٹ یا اس کا مکمل اکتساب ایک ہی وقت میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے لا آف کنٹینیوٹی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں لا آف سملیرٹی کی۔ تو یہاں پر دیکھیے جو سملر چیزیں ہوں گی، یعنی ایک جیسی چیزیں ہوں گی جو ایک طرح نظر آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو آپ کے دوست کی طرح نظر آتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر، یعنی اس کی شناختی خصوصیات دیکھ کر
آپ کو کچھ ریممبر ہوتا ہے، آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے۔ جی ہاں، لا آف سملیرٹی دراصل ایک جیسی چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمارے اندر سابقہ معلومات جاگ اٹھتی ہیں، یہی بتاتا ہے لا آف سملیرٹی۔ جی ہاں، ایک اور اصول کی بات کرتے ہیں، لا آف پراکزیمیٹی۔ تو یہاں پر دیکھیے لا آف پراکزیمیٹی وہی چیز ہے کہ ہم دیکھیے لا اسٹیٹس دیٹ پراکزیمیٹ اور نیئر ٹوگیدر تھنگز آر پکڈ اپ فرسٹ اینڈ لرنڈ ایزیلی دین ڈسٹینس تھنگ۔ چیزیں جو ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتی ہیں انہیں ہم پہلے سیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو قریبی تعلق نہیں رکھتی انہیں ہم بعد میں سیکھتے ہیں۔ تو اگر کہا جائے ان ادر ورڈز پرسیپشل گراؤنڈز آر فیورڈ اکارڈنگ ٹو دا نیئرنیس آف دیئر ریسپیکٹیو پارٹ، یعنی ہمارا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو فیور کرتا ہے جو ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ٹرائنگل اور سرکل از انڈرسٹوڈ ان دس وے۔ یہاں تک تو یہ تمام کوہلر کے ایکسپیریمنٹس کی ہم نے بات کی، ساتھ ہی گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کس پر بات کرتا ہے اس پر بات کی، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایجوکیشنل امپلیکیشنز کی۔ تو دیکھیے ایجوکیشنل امپلیکیشنز یا تعلیمی طور پر اس کے جو اطلاقات ہیں کہ the teacher should present the concept as a whole to facilitate the insight learning۔ جی ہاں، یہاں پر پہلی اور جو سب سے اہم بات گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ یہی کرتا ہے کہ اساتذہ طلباء کو کسی بھی چیز کا جب کانسیپٹ دیتے ہیں تو مکمل طور پر کلی طور پر دیں، جزوی طور پر نہ دیں، کیونکہ کلی طور پر بچے کسی چیز کو بآسانی گراسپ کر لیتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں بنسبت جزوی چیزوں کے۔ اس کی مثال میں اگر آپ کو دوں، امیج ہے یا ایک تصویر ہے تاج محل کی، اس کو اگر ہم جزوی طور پر چھوٹے چھوٹے حصوں کو الگ کر دیں تب بچوں کو اس کے تعلق سے کوئی پرسیپشن نہیں آئے گا، کوئی ذہنی خاکہ تیار نہیں ہوگا۔ جب اس کو مکمل طور پر دیں گے تب وہ اسے دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے اور اس کا نام تاج محل ہے۔ پھر جب دوسری چیز یہاں سے ایک اور بات یہاں پہ گیسٹالٹ تھیوری کہتی ہے کہ پہلے جب آپ کل کا کانسیپٹ دیں گے اس کے بعد اس کے جز کا کانسیپٹ دیجئے، اس کو الگ الگ کرتے ہوئے مینارے کیا ہے اور گنبد کیا ہے اور سنگ مرمر کیا ہے، یہ فوارے کیا ہے، اس کا کانسیپٹ وہاں پر دیا جانا چاہیے، یہ کہتا ہے اس کا ایجوکیشنل امپلیکیشن۔ تو یہاں پر ایجوکیشنل امپلیکیشن میں دوسری جو سب سے اہم چیز یہاں پر بات کی جاتی ہے، the theory focuses on the motivational part۔ موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ فار لرننگ۔ جی ہاں، محرکہ ہر چیز کا بنیادی اصول مانا جاتا ہے گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ میں کہ جب تک بچے موٹیویٹ نہ ہو جائیں، بچے کسی چیز سے محرکہ حاصل نہ کر لیں، تب تک وہ چیزیں سیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ محرکہ کچھ اور نہیں، اندرونی خواہش ہے سیکھنے کے لیے۔ تو اور تیسری بات جو یہاں پر کہی جاتی ہے، the theory believes on the fact that understanding is very much essential for solving the problem۔ the teacher should encourage the student to understand the task۔ جی ہاں، تیسرا جو اہم اصول یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک بچے سیکھیں گے نہیں تب تک اس کو مسئلے کا حل تلاش کرنے میں آسانی نہ ہوگی، مشکلات پیش آئے گی۔ جو چیز بچہ سمجھ گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مسائل کا حل وہ آسانی سے ڈھونڈ پائے گا۔ تو چوتھی چیز اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو the intellectual capacity of the learner also contribute to the insightful learning۔ جی ہاں، جو بندے کی یا بچے کی اندرونی صلاحیت ہے یا ادراکی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس کا بصیرتی اکتساب یا انسائٹفل لرننگ کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ پانچویں چیز اگر ہم یہاں پر دیکھیں، the theory takes into consideration the individual differences in learning۔ جی ہاں، تو یہ تھیوری بچوں کے جو انفرادی تفرقات ہیں، انفرادی اختلافات ہیں،
اس پر بھی فوکس کرتی ہے کہ ہمارے جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں وہ بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں بصیرتی اکتساب میں۔ اگر ہم اگلا پوائنٹ دیکھیں تو وہ کہتا ہے the teacher should develop the reasoning power and capacity to discover new facts rather than spoon feeding and providing bookish knowledge۔ جی ہاں، یہ تھیوری اسپون فیڈنگ یا بکش نالج کو ہی طلباء کے سامنے اگلنے یا ان پر انڈیلنے کی بات نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچوں کے ریزننگ پاور پر کام کیا جانا چاہیے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ جائیں اور بصیرت حاصل کر پائیں، نہ کہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں راست طور پر ان کو دے دی جائیں یا اسپون فیڈنگ کی جائے۔ ان دونوں چیزوں کو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ نکارتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے۔ اور یہاں پر اگلی چیز جو ہم دیکھیں، the theory advocates the child centered approach to teaching and learning۔ جی ہاں، چائلڈ سینٹرڈ لرننگ کی بات اگر کی جائے تو ہمارے ذہن میں پیاجے بھی آ جاتے ہیں، اور بیہیویئرس سے ہٹ کر جو کنسٹرکٹیوسٹ اور یہاں پر گیسٹالٹ تھیوری والے بھی یہی مانتے ہیں کہ لرننگ شوڈ بی چائلڈ سینٹرڈ ناٹ ٹیچر سینٹرڈ۔ بچہ جب موٹیویٹ ہوگا، بچے میں جب محرکہ ہوگا، بچہ جب سیکھنے کے لیے تیار ہوگا، تب وہ کچھ نیا کر پائے گا، کچھ مکمل ادراک حاصل کر پائے گا۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ کوہلر کے جو تجربات تھے اس کے ذریعے سے اس نے کس طرح سے انسائٹ فل لرننگ کو فروغ دیا۔ تو یہاں پر ہم نے کوہلر کے تجربات اور ان کے ذریعے سے گیسٹالٹ کے نظریات کی بات کی، اور چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے ایک اور اہم رکن کوفکا کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، کوفکا ایک ایسا سائنسداں ہے جس نے کوہلر کے کام کو آگے بڑھایا اور اس ادراکی نشو و نما پر مزید تحقیق کی۔ تو آئیے آپ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جو گیسٹالٹ سائیکالوجی ہے اس میں کوفکا کا بصیرتی اکتساب کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ کوفکا دراصل گیسٹالٹ نظریے کو ماننے والے ماہرین میں سے ایک ماہر نفسیات تھا۔ وہ سن 1886 میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی تحقیقات ادراک پر کی اور ادراک کے یہ اصول نفسیات کے دیگر میدانوں میں بھی کافی مشہور ہوئے۔ کوفکا میکس وردمیر نے کوہلر کے ساتھ مل کر کچھ دنوں تک یونیورسٹی آف فرینکفرٹ میں کام کیا۔ اس کی دو مشہور کتابیں ہیں، گروتھ آف مائنڈ اینڈ پرنسپلز آف گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ تو یہاں پر کوفکا کے نظریے کا سب سے ایک اہم تصور اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے میموری ٹریس۔ جی ہاں، جب کوئی بچہ کسی مضمون کا ادراک کرتا ہے تو وہ ایک نئے تجربے کو لے کر اپنے دماغ میں اس کا ایک خاکہ تیار کرتا ہے اور اس خاکے کو محفوظ کرتا ہے۔ اسی خاکے کو میموری ٹریس کا نام دیا ہے کوفکا نے۔ تو اب یہاں پر جو میموری ٹریس کس طرح سے بنتا ہے اس کی اگر ہم مثال لیں تو جب کوئی ایک بچہ ایک آسمان میں اڑتے ہوئے کسی ایروپلین کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہوتا ہے، ایک میموری ٹریس تیار ہوتا ہے۔ جب وہ اسی طرح پرندوں کو بھی دیکھتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک تعامل پیدا کرتا ہے، تو یہی میموری ٹریس آرگنائزیشن کہلاتا ہے۔ تو جی ہاں، ایک اور چیز یہاں پر کوفکا کے مطابق بچے مختلف حقائق اور تجربات کو کل کی شکل میں یا ایز اے ہول کے طور پر ریسیو کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں، نہ کہ پارٹس یا جز کی شکل میں۔ تو اب یہ کہاں پہ کام آئے گا، اس کے لیے سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اب بچہ یہ کل کو حاصل کر لیا ہوتا ہے تو جز کو بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے، یعنی اب جب کل کو حاصل کر لیا تو جز کو بھی اسی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکی ہوتی ہیں، دراصل وہ جب بالغ ہوتا ہے تو مجموعی طور پر اس کے ادراک کو، اس کے مکمل وقوف کو بنانے میں یہ تمام چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم بات کریں تو کوفکا کے مطابق
جو اکتساب کا عمل ہے یا لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کے اسکرین پر۔ حسی و حرکی اکتساب، یعنی راست طور پر چھو کر محسوس کر کے تجربہ کرنا ہی دراصل حسی و حرکی اکتساب کہلاتا ہے۔ کوفکا کے مطابق دوسرا جو اصول ہے وہ امیٹیٹیو لرننگ ہے، یہ موٹار لرننگ ہے۔ امیٹیٹیو لرننگ یا تقلیدی اکتساب، یعنی بچہ دوسروں کو دیکھ کر ان کی نقل کرتا ہے اور ان کی تقلید کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھ بھی جاتا ہے، تو یہی تقلیدی اکتساب ہے، یہ کہتے ہیں کوفکا۔ اور اگر ہم بصیرتی اکتساب کی بات کریں تو یہ ایک مسائلی حل کا اکتساب ہے، یعنی مسائل کا حل تلاش کرنے کا اکتساب ہے جو راست طور پر ذہانت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو اکتساب کے جو اصول یہاں پر بتائے گئے ہیں اس کو لے کر یہاں پر کوفکا نے طلباء کو 3 مختلف طریقے سے، اگر ہم یہاں پہ کمپیئر کریں تو پیاجے کے مطابق بھی حسی و حرکی اکتساب کی بات پیاجے بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا یہاں پہ ٹیٹ ایسپیرنٹس کو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو بیہیویئرسٹ سے ہٹ کر جتنے بھی دوسرے اسکول آف تھاٹ ہیں جن کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام بچے کے سیلف لرننگ پر، چائلڈ سینٹرڈ لرننگ تو ہے ہی، تو لہٰذا بچے کے سیلف لرننگ پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو حسی اور حرکی اکتساب کی بات کرتے ہیں پیاجے بھی اپنے پہلے مرحلے میں، اور کوفکا یہاں پر گیسٹالٹ تھیوری میں بھی اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ راست طور پر بچے کسی چیز کو چھو کر۔ ایک اور بات یہاں پر میں آپ سے کہہ دوں کہ جس اکتساب میں جتنے زیادہ حسی و حرکی اعضاء استعمال ہوں گے وہ اکتساب اتنا ہی پائیدار ہوگا۔ جی ہاں، جس لرننگ میں جتنے زیادہ سینسری آرگنز استعمال ہوتے ہیں وہ لرننگ اتنی ہی زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے تقلید کی بات جو یہاں پر کرتے ہیں کوفکا کے، گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ اس چیز کی بھرپور حمایت کرتا ہے کہ امیٹیٹ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کسی چیز کو بچے سیکھتے ہیں، کسی چیز کو ریسیو کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کی بات جو بصیرتی اکتساب کی بات یہاں پر کی جاتی ہے کہ مسائل کا جو حل ہوتا ہے وہ اچانک ہمارے ذہن میں سابقہ معلومات کی بنیاد پر آنے والا ایک خیال ہے جسے بصیرت کی بات کہتا ہے یہ گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ۔ تو اگر ہم یہاں پر اس گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے ایک اور اہم رکن کوفکا کے نظریے کے تعلیمی اطلاقات کی بات کریں تو کوفکا کے مطابق پہلے کسی بھی تصور کے خلاصے کو بچوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس ہول کو یا اس خلاصے کو مختلف تصورات میں بانٹ کر ایز اے پارٹ بچوں کو سمجھایا جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے بچے پہلے جو پرسیپشن حاصل کریں گے وہ ایک ہول کا یا ایک کل کا پرسیپشن حاصل کریں گے، اور پھر تو جب بھی ایک جز کو سمجھیں گے وہ اس کل میں اس جز کو شامل کرتے ہوئے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے جب پورا اکتساب مکمل ہو جائے گا تب وہ ایک منظم خاکے کو اپنے ذہن میں ٹریس کر چکے ہوتے ہیں۔ اسی کو میموری ٹریس کہتا ہے کوفکا۔ اور پھر یہ جو سیلف لرننگ ہے بچے کی، یہ خود سے وہ ٹریس کر چکا ہوتا ہے۔ جو سیلف لرننگ ہے اس کو صحیح اور خطا کے ذریعے سے یا اپنی بصیرت کے ذریعے سے اپنے اکتساب کو مکمل کرتا ہے، اور یہاں پر بچے کو رٹانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس نظریے کے ذریعے سے یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم بچے کو ایک کل کا تصور دے دیتے ہیں تو اسے رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جز کی تلاش کرتے ہوئے اس کل کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ یہ دوبارہ تعمیر ہی دراصل اس کا اکتساب ہے، دراصل اس کی لرننگ ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس سیشن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں ٹی سیٹ کے یہ ٹیٹ پر پیش کیے جانے والے ایجوکیشنل ویڈیوز۔